السلام علیکم سامعین، 30 محرم الحرام اور 26 جولائی ہے۔ خبر کا عنوان ہے مدرسہ تعلیم خطرناک۔ یہ سرخی آپ نے سن لی، ہیڈنگ سن لی۔ یہ ہیڈنگ ہماری اپنی نہیں بلکہ آج تک ٹی وی چینل پر آج خاص پروگرام میں یہی بتایا گیا ہے کہ بہار کی سرحد پر جو مدرسے ہیں وہ اویدھ ہیں اور ان میں خطرناک تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں ان چینلوں سے سرے سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا بنیادی کام اسلامی مدرسوں پر حملہ ہے۔ کہیں کسی ایک جگہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی زد میں تمام مدرسوں کو نشانہ بنانا ان کا شیوا، ان کا طریقہ ہو گیا ہے۔ یہ مدرسوں کی کمیوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں، ان کی اچھائیوں کو کبھی بیان نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں تو طے ہے۔ دوسری طرف مجھے اپنے ان لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے جو وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر مدرسوں کی برائی میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کی کئی ریاستوں کی سرکاریں مدارس کے خلاف ہیں اور ٹوہ کر مدارس کو سیل کر رہی ہیں، ان کو توڑ رہی ہیں، اویدھ بتا رہی ہیں۔ میڈیا، جو قومی میڈیا، وہ ہمارے مدرسوں کے خلاف ہے۔ اس درمیان ایک ہم ہیں کہ ہم بھی خواہی نخواہی اور معمولی مفاد کے مد نظر اپنے مدرسوں کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اسلامی مدرسوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کوئی ایک آدمی فرد برا ہو سکتا ہے، بحیثیت مجموعی مدرسہ برا نہیں ہوا کرتا۔ مدرسہ کا تعلق عقیدے سے ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ جی عقائد میں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں تو مدرسہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ہم نے پوچھا قرآن کریم کا ذکر کہاں ہے اس میں؟ کہا کتب میں۔ ہم نے کہا جہاں کتابیں سکھائی جاتی ہیں وہ صرف اور صرف مدرسے ہیں، ان کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جہاں ہمارے خلاف کچھ کام ہو جاتا ہے ہم وہاں اس مدرسے کو پوری طرح نشانہ بنا لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں اپلوڈ کرتے ہیں اور بےہودہ الزامات لگانے کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ مجھے حال ہی میں ایک بڑے دینی ادارے کے تعلق سے سوشل میڈیا پر تحریر دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی، میں ششدر رہ گیا۔ اب تقریباً یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ تحریر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، کہاں سے چلی تھی، وہ نمبر غالباً تلاش کر لیا گیا ہے۔ مجھے گزارش یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے مدرسے ہیں، اگر ہم خود ہی اس طرح ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو رفتہ رفتہ یہ سرکار کو ایک موقع مل جاتا ہے، ایک دلیل مل جاتی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ ہی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تو صرف جانچ کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوسرے عرض یہ ہے، اگر کسی مدرسے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کو در حقیقت وہاں اصلاح مقصود ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈال کر اصلاح ہوتی ہے؟ آج تک کسی کی اصلاح ہوئی ہے؟ آپ مدرسے سے رابطہ کریں، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کریں۔ کوئی مدرسہ ایسا نہیں جو بلا وجہ اپنے مدرسے کو، کوئی ذمہ دار ایسا نہیں جو بلا وجہ اپنے مدرسے کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند جائیں، وہاں رابطہ کریں۔ کوئی ندوے سے ملاقات، ندوے سے رابطہ کریں۔ مظاہر العلوم سہارنپور سے رابطہ کریں۔ مدرسے میں جا کر پنچایت کریں، میٹنگ کریں تو مقامی سطح پر اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کریں، بشرطے کہ وہاں غلطی ہو رہی ہو۔ لیکن سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ حد درجہ غلط بات ہے اور یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے اور حبط عمل جیسا یہ کام ہے جس میں آدمی کے نیک اعمال بھی ضبط اور ختم اور سلب ہو جایا کرتے ہیں۔ کہیں اگر کوئی آدمی غلط پھنس گیا ہے، ادارہ بڑا ہے، تو آپ یقین رکھیں جس طرح سمندر مردہ مچھلی کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر مچھلی مر جائے تو دیر سویر پانی کی سطح پر آ جایا کرتی ہے، لوگ اسے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح کہیں اگر مدرسے میں کوئی آدمی پھنس جائے، غلط کام کرتا ہے
تو دیر سویر اسے وہاں سے نکلنا ہی ہے۔ مدرسہ ایسے لوگ قبول نہیں کرتا۔ بس میری آخر میں گزارش یہ ہے کہ سرکار، میڈیا سب ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ان مدرسوں میں خطرناک تعلیم نہیں، صرف اور صرف علم وحی سکھایا جاتا ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر خود بھی اسی کام میں لگ گئے اور مدرسے کو ادنیٰ نقصان بھی ہوا تو یقیناً ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، ہمارے بہت سارے کام رک جائیں گے، خیر و برکت رک جائے گی، اور آخرت میں باقاعدہ اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔